مفتی صاحب دوسرا سوال، مسجد میں عورتوں کا اعتکاف، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فرمایا ہے۔ امجد خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ اب عورتیں مسجد میں آئیں اور اعتکاف کریں تو اس کا ثبوت سنت متوارثہ اور سنت صحیحہ اور موافقہ بالقرآن میں موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی صریح الفاظ ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو گھر ہی کے اندر رہنا چاہیے، گھر کی چار دیواری میں اس کو قرار پکڑنا چاہیے، اور شرعی پردہ فرض ہے اور اعتکاف زیادہ سے زیادہ شاید سنت ہو، لیکن عورتوں کے اعتکاف کے عدمی ثبوت کی وجہ سے شاید ہم اس کو سنت بھی نہ کہہ سکیں، اور اس پرفتن دور کے اندر مسجدوں میں عورتوں کو بلانا اور شرعی پردے کے اہتمام کو بالائے طاق رکھنا اور دن کو عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کہاں تک پہنچ گیا۔ اگر مساجد میں بھی یہ کام شروع ہو جائے تو میرے خیال میں آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے نا نوجوان اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ دوسری طرف عورتیں ہوں گی تو پتہ نہیں ہے اعتکاف کی جگہ پر مسجد میں پھر کیا ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن اور سنت کو دیکھتے ہوئے ایسے مسائل پر علماء کو لب کشائی اور ایسی چیزوں کی ترغیبیں دینا اور مسجد کو ایک ایسا اڈا بنانا، میرے خیال میں یہ قرآن اور سنت کی روح کے خلاف ہے۔ تھینک یو۔ جی مفتی صاحب، تیسرا سوال، شریعت میں عورتوں کی تعلیم، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امجد خان صاحب، میری کیا رائے ہوگی؟ قرآن اور سنت کے رائے کے مطابق عورتوں کے تعلیم پر پابندی نہیں ہے، البتہ طریقہ کار کے اندر قرآن اور سنت نے شرائط لاگو کیے ہیں۔ قرآن اور سنت کسی کو علم سے محروم نہیں کرتا، قرآن اور سنت کسی کو روشنی سے محروم نہیں کرتا، البتہ روشنی لینے کے لیے اصول ایک قرآن اور سنت نے وضع کیے ہیں اور ایک جو ہے نا اہل مغرب نے وضع کیے ہیں۔ اہل مغرب جو ہیں وہ ہمارے بیویوں اور بہنوں کو تعلیم سکھانے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سکھا جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تعلیم سیکھنے کے ساتھ ساتھ عورت اور مرد کا اختلاط ہو اور آپس میں آنکھیں لڑانا ہو، عشق اور معشوقے کی باتیں ہوں۔ آج کل جو ہم بہت سارے مدارس کے بارے میں اور بہت سارے یونیورسٹیوں کے بارے میں، بہت سارے اسکول اور کالجز کے بارے میں نیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب اگر یہ کوئی صرف مدرسوں کے بارے میں کہے تو یہ غلط ہے، مدرسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور یونیورسٹیوں میں تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، کالجوں میں اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ پچھلی دنوں میں ایک پروفیسر کی کہانی جو ساری دنیا کے سامنے آ گئی، تو شریعت تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں لگاتی، آزادی اور فحاشی پر پابندی لگاتی ہے۔ اگر کسی جگہ فحاشی اور عریانی پر پابندی ہوتے ہوئے عورتوں کو تعلیم دی جاتی ہو تو یہ مستحسن ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب کو علم حاصل ہو اور سب قرآن اور سنت اور دین سے باخبر ہوں۔ قرآن ایک روشن معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ جی مفتی صاحب، آج کل ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسجدوں میں یہ تصوف کے نام پہ جو خرافات ہو رہے ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ تصوف کے اوپر تو امجد خان میں نے پہلے بھی کافی لیکچرز دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف کا ایک لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ عوام کے لیے میں کہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں ایک دن کے تصوف کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، جو علماء تصوف کے ساتھ متعلق ہیں وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں
کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، نہیں ایک دوسری جگہ میں ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو یہ یزکیہم کا لفظ جیسے آتا ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو تزکیہ نفس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، ہم بھی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں علماء کے علم میں یہ اضافہ کروں، میں امید سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا کہ پورے قرآن کریم کے اندر تزکیہ نفس کے بارے میں تمام آیات کریمہ کو جمع کیا جائے، ایک آیت میں بھی یہ لوگ نہیں بتا سکیں گے کہ تزکیہ نفس کا اللہ تعالیٰ نے نسبت بغیر نبی اور اللہ تعالیٰ کی کسی اور کی طرف کیا ہو۔ تزکیہ نفس کی ہمیشہ نسبت اللہ کی طرف اور رسول کی طرف ہوتی ہے۔ وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، ہمارے سندات میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے، یعنی تزکیہ نفس صرف نبی کی خصوصیت ہے، نبی کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد نہ ابو بکر نے یہ کام کیا ہے، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ معاویہ نے، نہ عبد الرحمن ابن عوف نے، نہ کسی بھی صحابی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پوری تاریخ 110 تک صحابہ کرام زندہ رہے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ پیر ہے اور باقی لوگ ان کے مرید ہیں۔ اب یہ علم جو ہے یہ قرآن کریم سے پہلے بھی یہ تصوف تھا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عیسائیوں کا ایجاد ہے، انہوں نے اس کو ایجاد کیا، محمد مصطفیٰ نے آتے ہی اس پر پابندی لگا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی جیسے آنکھیں بند ہو گئیں تو کچھ لطیفے نکل گئے، ابراہیم ابن آدھم کے نام پر، معروف کرخی کے نام پر، محمد ابن منصور کے نام پر، ابن عربی کے نام پر، اور اسی طرح بایزید بستامی کے نام پر کہ مجھ پر غیب کی طرف سے آواز آئی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں، خصوصاً ہمارے اور آپ لوگوں کے پٹھانوں میں کہتے ہیں کہ گھوڑے نال لگا رہے تھے تو مینڈکوں نے بھی پیر اٹھا لیے کہ ہمیں بھی نال لگائے جائیں۔ تو اب خدا کے لیے نال لگانا تو گھوڑوں کا کام ہے، مینڈکوں کا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ جو غیب کی آوازیں آتی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پر آتی تھی، انی آنست نارا لعلی، وہ جس طرح کہ قرآن نے فرمایا ہے، سورۃ شعراء کے اندر ہے، پتہ نہیں کئی جگہوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ انہوں نے آگ کا شعلہ دیکھا، وہاں گئے تو وہاں سے آواز آئی انی انا اللہ، میں خدا ہوں۔ تو اب ہمارے بزرگوں نے کہا، تصوف والوں نے کہا کہ انبیاء تو بازی لے گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے ابراہیم بن آدم جیسی سٹوری پیدا کی کہ بھئی ان پر بھی غیب کی طرف سے آواز آئی، اور اس نے پھر بلخ کی حکومت چھوڑ دی، اور پھر اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین جب تک زندہ تھے تو تصوف کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، ان کے جانے کے بعد یہ لطیفے پیدا ہو گئے، اور انہوں نے جو خرافات دنیا میں گڑے ہیں، ان کی جتنی امہات الکتب ہے، خواہ امام جیلی کی الکامل ہو، خواہ اللہ ان کا بلا کرے، خواہ ان کے فارابی کی کتابیں ہوں، خواہ ابن عربی کی کتابیں ہوں، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو بالکلیہ اس کفر کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن فرعون نے جب کہا کہ میں تمہارا رب العالمین ہوں، انا ربکم الاعلی، تو اس وقت تصوف ایجاد نہیں ہوا تھا، اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر تہ تیغ بھی ہوا۔ لیکن محمد بن منصور کا زمانہ جب آیا تو تصوف ایجاد ہوا تھا۔ محمد بن منصور نے فرعون سے زیادہ خطرناک نعرہ لگایا، انا الحق، میں الہ ہوں، میں خدا ہوں۔ تو مولویوں نے اس کے لیے ایجاد کیا کہ بھئی یہ اصل میں
اس وقت یہ سکر میں ہوتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت خود کو اوپر جاتے جاتے اللہ کے اندر گم ہو جاتے ہیں، یا اللہ نیچے آتے آتے اس مرد کے اندر حل ہو جاتے ہیں۔ تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری۔ یہ وحدت الوجود کا یہ فلسفہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ ایجاد کیا، اور بخاری میں اس کے لیے روایات بھی گھڑی گئیں۔ بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ اتنے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سے پکڑتا ہے، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سے چلتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میرے سے دیکھتا ہے۔ یعنی خدا کہتا ہے کہ میں بندہ ہو جاتا ہوں، بندہ خدا ہو جاتا ہے۔ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید بعد ازیمن۔ جس طرح کہ پانی کے اندر نمک ملا کر کوئی نہیں کہتا کہ اس میں نمک ہے، پانی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ اس میں حل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ بیچ سے بولتا ہے کہ انا الحق، تو اس کو ولی بنا دیا۔ آج تک شاعرانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو مرتد بنا کر قتل کیا گیا تھا۔ وقت کے علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا اور وہ دنیا سے کافر گیا ہے، لیکن آج تک لوگ اس کو کہتے ہیں کہ من میں گویم ان الحق یار میں گوید بگو، چون میں گویم مارا دلدار میں گوید بگو۔ اور اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے علماء معروفی کرخی، بایزیدی بستامی، ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا نام شاید کمرے میں بھی نہ آتا ہو، وہ کہتے ہیں خزنا بحرن وقف الانبیاء علی ساحلہ، کہتے ہیں ہم اس سمندر میں غوطے لگاتے ہیں جس سمندر کا کنارہ بھی انبیاء کو نصیب نہیں تھا۔ خزنا بحرن، ہم علم کے اس سمندر میں غوطے لگاتے ہیں، وقف الانبیاء علی ساحلہ، کہ انبیاء تو صرف اس کے ساحل پہ کھڑے تھے، یعنی انبیاء کو ہوا بھی نہیں لگی ہمارے علم کا۔ تو جب اس سے تفصیل پوچھی گئی کہ حضرت یہ کیسے، تو اس نے کہا کہ انبیاء کے پاس وحی آتی ہے جبرائیل کے ذریعے، اور ہم جا کے اللہ سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ ہمارا علم سچا ہو گیا یا انبیاء کا سچا ہو گیا؟ اس سے سارے تصوف کی کتابیں بری پڑی ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، میں کوئی ایسے ملک میں نہیں پڑھا ہوں جس ملک کے اندر اندھیرا ہو، کتابیں بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ ان ایک بزرگ نے جب جبہ پہن لیا، جبے کے اندر کون ہے؟ آپ کے قمیص کے اندر امجد خان ہے، میرے قمیص کے اندر منیر شاکر ہے۔ اس نے اس طرح جبہ پکڑ لیا اور قسم کھائی، واللہ ما فی جبتی الا اللہ، میرے خدا کی قسم میرے اس قمیص میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ یہ سطحیات ہیں جی، یہ سکریات ہیں جی، یہ لغویات ہیں اللہ کے بندے، یہ کفریات ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ جب عورت مرد کے ساتھ بدکاری یا نیککاری کرتا ہے تو اس میں اتنا مزہ کیوں ہوتا ہے؟ اولیاء کرام اور فرابی اور جیلی اور ان کے بڑے بڑے بزرگ نے کہا ہے کہ یہ اصل میں نیچے والا بھی اللہ کی روپ اختیار کرتا ہے، اوپر والا بھی اللہ کی روپ اختیار کرتا ہے۔ تو جب اللہ اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں پتہ نہیں کیا کیا کہوں۔ میں نے آج بھی میں اپنے ساتھیوں سے یہ جو میں نے سنایا کہ مولانا یعقوب نانوتوی کے بارے میں علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ یعقوب نانوتوی صاحب کو ایک ہندو نے کہا کہ آپ ہمیں دعا کریں یا کوئی وظیفہ دکھا دیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے خواب میں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یعقوب نانوتوی ان کو لے کر گئے اس طرف، ایک یعنی کچھ ایک کنارے پہ لے گئے اور یعنی بحالت بیداری رسول اللہ سے ان کی ملاقات کروائی۔ اللہ اکبر۔
اور ان کے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے علماء دیوبند کے ارواح ثلاثہ کے اندر کہ وہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے نوکر سے کہا کہ میرے یہ کمر سے پردہ یہ دامن ہٹاؤ اور اس کو ذرا تیل لگا دو. اس نے جب دامن اٹھایا تو اس کا کمر جو ہے وہ چلنی ہو گیا تھا, کیلوں کے نشان اور زخم کے نشان. تو اپنے مرید صاحب نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ حضرت آپ تو 10 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں باہر بھی نہیں نکلے, میں حیران ہوں کہ آپ کے یہ کمر کو کیا ہو گیا. اس نے کہا بھائی ان باتوں میں تم بات نہ کرو, بس اس کو تیل لگاؤ. لیکن منچلا مرید تھا, اس نے کہا نہیں جی تم نے بتانا پڑے گا, آخر تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیا کس نے ہے, آخر ہوا کیا ہے. ہاں تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ عراق کے سمندر کے اندر ایک تمہارا پیر بھائی تھا, وہ کشتی میں سوار تھا, تو کشتی میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے, ہوا خراب ہو گئی, کشتی ڈوبنے لگی, لوگوں نے بڑا چیخا, اللہ سے نعرے لگائے, اللہ سے مددیں مانگی, مگر اللہ کی مشیت نہ ہوئی اور غرق کرنے پہ بس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. تو آپ کے پیر بھائی نے وہاں سے توجہ کیا میری طرف اور مجھے پکارا, تو مجھے وہاں جانا پڑا اور میں نے کندھے سے اس کشتی کو سمندر سے اٹھا کر کے ساحل پہ لگا دیا, جس کی وجہ سے میرے کندھے پہ نشان آ گئے, کیلوں کی اور چلنی ہو گئی. یہ ہے تصوف کے کارنامے. مزید دکھاؤں گا تو شاید. تو میں کہتا ہوں کہ تصوف کے اس گندگی نے لوگوں کو جہاد سے دور کیا. تصوف کی گندگی نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے کی طرح صرف ذکر سے بھی راضی ہو جاتا ہے, نمازوں سے راضی ہو جاتا ہے, دعاؤں سے راضی ہو جاتا ہے, نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہمسایوں کو کچھ دینے کی ضرورت ہے, نہ کفار کے مقابلے کی ضرورت ہے, نہ اگر کفار ہماری کسی ملک پر حملہ کرے نہ اس کو دفاع کی کوئی ضرورت ہے. انگریز ہمیں یہی سکھانا چاہتے تھے تصوف کے جامع کے اندر. آج سارے علماء یہودیوں کے ایجنٹ بن کر, مگر نادانستہ طور پر, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دانستہ ہے, نادانستہ طور پر سب یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو تبکی دے رہے ہیں, سلا رہے ہیں. خانقاہوں میں آؤ, مساجد میں آؤ, ذکر و اذکار میں پڑے رہو, بئی چلے ادا کرو, بئی لمبی لمبی نمازیں صلاۃ تسبیح پڑھو. ارے جی غزہ کے اوپر حملہ ہو گیا, نہیں جی بد دعائیں کرو, قنوت نازلہ پڑھو. نہیں 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 نہیں, کبھی لاٹھی نہیں اٹھانی, کبھی جہاد کا نام نہیں لینا. دہشت گردی ہے, اللہ کوئی کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کو اور غزہ کو آزاد نہیں کر سکتے, بس آرام سے بیٹھ جاؤ, ذکر اذکار کرو. تو تصوف والوں پر ایسی پابندی ہونی چاہیے, جو کفر اور جو شرک تصوف والے بکتے ہیں فرعون نے بھی نہیں بکا, اور جو ماحول تصوف والوں نے خراب کیا ہے سارے مسلمانوں پر, جو آج کل انگریز جبر کے ساتھ آتے ہیں اور ان سے نہیں ڈرتے, اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو پتا ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, ڈیوا ریڈو کا نام آپ نے سنا ہوگا, اور ایک اور چینل ہے ڈیوا ریڈو کے علاوہ ایک اور بھی ہے, اس کے یہ امریکہ کے 2 ریڈیو ہیں, سٹیشنز ہیں, وائس آف امریکہ. یہ ہے افغانستان پر جب سے وہ قابض ہو گئے تھے, یہ 2 سٹیشن بروئی کار لائے گئے, اور اس میں ہفتے میں 2 دن باقاعدہ تصوف کا درس دیا جاتا ہے. اور اس کا پروپرائٹر کون ہے؟ شیخ الحدیث علامہ الدہر والقہر والغضب, محقق دوران, حافظ قرآن, حافظ بخاری, بہت بڑا عالم سردار علی ٹکر صاحب, جانتے ہو, جو گانے گاتا ہے, وہ اس کا پروپرائٹر ہے. اور دوسرا زاہد خٹک ہے, جن کو شاید قرآن کا ترجمہ بھی معلوم نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر تصوف اسلام ہے تو امریکہ اس کی سرپرستی کیوں کر رہا ہے؟ اگر تصوف اسلام ہے تو اس کے لیے ریڈیو سٹیشن امریکہ نے کیوں مہیا کیا ہے؟ میرے لیے امریکہ یا برطانیہ کیوں کوئی ایک سٹیشن متعین نہیں کرتے؟ بے شک
लेकिन सारी दुनिया जानती है कि तसव्वुफ के आड़ में अंग्रेज मुसलमानों को सुलाना चाहता था, सुला दिया। सुला दिया। मुसलमानों को लेटाना चाहता था, लेटा दिया। मुसलमानों को बेहिस करना चाहता था, बेहिस कर दिया। और वो यही कहते थे कि तुम्हारे ऊपर जब हमला हो जाए तो नमाजों में कुनूत नाजिला पढ़ो, बस हो गया काम। हो गया काम। तो तसव्वुफ पर पाबंदी हुकूमतों के लिए भी जरूरी है। और उलमा जो ये कहते हैं कि ये सारी दुनिया जो तसव्वुफ में है, ये 6000 साल से जो यहूदियत आ रही है, तो फिर यहूदी बन जाओ ना। इन पर पाबंदी होनी चाहिए, ये गंदगी है। जज़ाकल्लाह अर्फ़ खैर।